بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 نومبر 2023 کوٹ مومن تحصیل ہے مڈ رانجھا تھانہ، ایک شخص کا پتہ لگتا ہے کہ جو 3 مرڈر کر دیتا ہے، ایک اپنی خالہ کو، ایک خالہ کا جو بیٹا ہے ایڈوکیٹ اس کو، اور اس کی بیوی کو۔ یہ 3 مرڈر ہوتے ہیں۔ اس مرڈر کے بعد وہ فوری طور پہ وہاں سے نکلتا ہے، کوٹ مومن تھانے کی حدود میں جاتا ہے، وہاں پہ ایک اور اپنے رشتہ دار کو قتل کرتا ہے۔ 4 مرڈر 9 تاریخ کو ہوتے ہیں۔ سرگودا کے لیے ایک بڑا کیس اور بڑا امپورٹنٹ کیس تھا۔ اس کی ڈیٹیلز آنا شروع ہو گئی، تفتیش شروع ہو گئی، اس کے اوپر چیک کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہ شخص آئس کا ایڈکٹ ہے۔ آئس کے نشے میں وہ کو 2-2.5 سال سے تو وہ مبتلا تھا، اور لوگوں کو بھی پتا تھا اس بات کا۔ اس کے اندر آ کے اس نے یہ کاروائیاں شروع کی۔ اس نشے کی عادت کے اندر وہ خراب بھی ہوتا رہا، اور اس دوران اس کی سائیکولوجیکل حالت ایسی تھی کہ اس کو جس کسی سے بھی کوئی گلا شکوہ، کوئی اس کی لڑائی جھگڑا یا کوئی پرانی رنجش، وہ ان لوگوں کو، جب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ مرڈرز کیوں ہوئے تو اس میں وجہ تھی کہ خالہ کے بیٹے نے منع کیا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو، تم آئس پیتے ہو، تمہارے ساتھ خراب لوگ آتے ہیں، تم ہوائی فائرنگ کرتے ہو، تمہاری ریپیوٹ اچھی نہیں، یہاں نہ ہو۔ یہ رنجش تھی خالہ سے، جس نے ساری عمر پالا اس کو۔ اس کے بعد ایک اور رشتہ دار، اس کے ساتھ رنجش تھی کہ اس نے کسی زمانے میں 457 380 کے نقب زنی کے ایک پرچے میں اس پہ شک کا اظہار کیا تھا کہ شاید یہ احمد شیر اس کے اندر انوالو ہو۔ 4تھا مرڈر، اس کی ریزن یہ تھی۔ تفتیش جاری تھی۔ 14 نومبر کو ایک اور مرڈر ہو جاتا ہے۔ اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر اس شخص کی سسٹر کو، جہاں پہ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کا سابقہ جو سسر تھا، وہاں اس کی ڈیورس ہو گئی۔ اس سسٹر کو قتل کرنے، سسٹر کے جو سسر تھا اس سے رنجش تھی کہ سسر کی وجہ سے میری بہن کو طلاق ہوئی تھی، تو اس سسر کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ 5 مرڈر ہو گئے۔ اس کا سارا شجرہ نکالا گیا، اس کے رشتہ داروں کی پوری ددیال والی سائڈ سے، ننیال والی سائڈ سے لسٹ بنائی گئی، جو ولنریبل لوگ تھے، جو اس کے نیکسٹ ٹارگٹ تھے، وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے۔ اس میں بہت زیادہ کام پولیس نے کیا۔ سب سے مین چیز یہ تھی کہ 9 نومبر کے بعد 14 کو یہ ایک دفعہ دوبارہ یہ انسیڈنٹ کر چکا تھا۔ اس کے بعد کسی بھی اور انسیڈنٹ کی ہمارے پاس بالکل گنجائش اور وہ نہیں تھی۔ اس کے بعد پبلک میں ایک ہیو اینڈ کرائے تھا، لوگ اس میں انسیکیور ہو رہے تھے کہ اب نیکسٹ باری کس کی ہے۔ علاقے میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر کوٹ مومن کی پوری پولیس فورس جتنی کوٹ مومن تحصیل کی ہے، اے ایس پی اختر کے انڈر کمانڈ، اس کے بعد ساتھ ساتھ سی آئی اے ہماری، ایس پی صاحب اس سارے میٹر کو سپیئر ہیڈ کرتے رہے، ڈرائیو کرتے رہے، کہاں پہ کیا تفتیش ہونی ہے، کون سے نمبروں پہ کام کرنا ہے، نیکسٹ ٹارگٹس کون سے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے اختر نے، ایس پی صاحب نے، اور سی آئی اے کے ہمارے ڈی ایس پی صاحب اس وقت وہ علیل ہیں، وہ پھر صدر کے ڈی ایس پی صاحب، ان کا نام بھی اختر ہی ہے، ان سب افسروں نے مل کے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ بہت زیادہ محنت ہوئی اس کے اوپر، اور ہم نہ صرف اس چیز میں کامیاب ہوئے کہ جو اس کے اگلے 6 ٹارگٹ تھے، 5 رشتہ دار یہ مرڈر ہو گئے تھے، 6 جو اگلے لوگوں کو جو ہٹ لسٹ پہ تھے، جن کو قتل کرنا تھا یا جن سے رنجش تھی اور جن کے بارے میں وہ دھمکیاں میز واٹس ایپ سٹیٹس بھی لگا چکا تھا، نہ صرف ان کی جانیں بچائی گئیں، اس کی تفتیش کے اندر ڈرون فوٹیج ہم نے لی۔ جو بھی کام کیا ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹیکنیکل طریقے سے کریں۔ بہت بڑے بڑے کھیت، کماد کی فصلیں، اسی طرح بہت ساری کنو کے باغات بہت سارے، تو یہ فصلوں میں اور باغات میں اس کا نکل کے اسکیپ ہونا یا وہاں رہنے کی بھی پتہ لگتی تھی، وہ سارے کام ہم کرتے رہے۔ ڈرون کا بھی استعمال کیا، سی ڈی آر اس کی لی، اس کا فون ہم نے لوکیٹر سے اس کا فون لے لیا، لیکن یہ اسکیپ ہو گیا۔ یہ بڑا ٹیسٹنگ کیس تھا اس میں، لیکن سرگودا پولیس نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریس کرتے کرتے جہاں جہاں پہ، جن جن جگہوں پہ اس کی موجودگی کے کوئی آثار، کوئی اطلاع، کوئی خبر پہنچتی تھی، ہم وہاں پہلے سے موجود بھی ہوتے تھے۔ رشتہ داروں کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ 6 ڈیروں کے اوپر پولیس ان تمام 40 دنوں میں لگی رہی، وہاں پہ ہم جن کے جتنے رشتہ دار تھے ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود رہے کہ نیکسٹ انسیڈنٹ نہ ہو۔ ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جہاں اس کی پاسبل جانے کی جگہیں تھیں وہاں پہ پولیس لگی تھی۔ سادہ کپڑوں میں بندے تھے، سیکیورٹی برانچ کے بندے تھے، ہمارے ساتھ اور ایجنسیز کی مدد بھی تھی۔ اس سارے کے بعد فائنلی آج ایک لیڈ ایسی ملی کہ جس میں فوری ایکشن ریکوائرڈ تھا۔ ڈی ایس پی اختر وہاں پہ فوراً موقع پہ پہنچے، وہاں اطلاع تھی ملزم نکل رہا تھا وہاں سے، اس دوران اس نے پولیس پہ فائرنگ کی۔ جب اسے پتہ لگا کہ اب پولیس
سر پہ پہنچ گئی ہے. اس نے پولیس پہ فائرنگ کی, وہاں پہ جوابی فائرنگ بھی پولیس نے اپنی حفاظت کے لیے بھی فائرنگ کی, اور اس انکاؤنٹر کے اندر اس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچا. ہم آئس کے جو نقصانات ہیں آئس کے حوالے سے ضرور اس کو بتائیں گے کہ یہ سارا جو اس کے اندر جو شدت اس انسیڈنٹ میں ڈلی وہ آئس کی وجہ سے تھی. آئس کے جتنے ڈیلر کورٹ مومنٹ میں کام کر رہے تھے ہر ایک پہ ایکشن لیا گیا, مزید بھی کام کر رہے ہیں. آئس کا نشہ سرگودا, نہ صرف سرگودا بلکہ پورے پنجاب کے لیے چیلنج بنا ہوا, اس پہ ہم انشاءاللہ مزید سختی سے کریک ڈاؤن بھی کریں گے. تھینک یو. آئس تو ہزاروں بندے پیتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو آئس پیتے ہیں. اس کیس میں آئس کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ آئس پی کیسے کرتا تھا, کیا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات بھی تھے کہ صرف واقعی آئس ہی؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ 5 ہی قتل کر چکا ہے, 6 کی لسٹ بنائی ہوئی تھی اس نے. میرے پاس آپ اگر دیکھیں پیچھے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈکٹ تھا نا, ایڈکشن کی سٹیجز ہیں. ایک بندے نے آج آئس شروع کی ہے, 1 سال پہلے کی ہے. اب یہ 2.5-3 سال تو سب کو پتا تھا, 2.5-3 سال سے تو مشہور ہو گیا تھا یہ آئس پی رہا ہے. ٹھیک, یہ اس سے پہلے بھی پروبیبلی کرتا ہوگا ہلکی پھلکی. اب اس کی ایڈکشن اس لیول پہ پہنچ گئی تھی جہاں یہ سوسائٹی کے لیے خطرہ بن گیا تھا. اس کے بعد مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس کی خالہ, اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی جب یہ چھوٹا تھا. خالہ نے پالا, خالہ کے گھر رہتا تھا, 15 دن وہاں رہ کے آیا ہے. اگر انہوں نے صرف اتنی بات کر دی کہ بھئی آپ ادھر نہ آیا کریں, آپ آئس پیتے ہیں, آپ کی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے, آپ ہمارے گھر آ کے رہتے ہیں, یہ سمجھانا, اور اس کے اوپر نہ صرف خالہ, خالہ کا بیٹا اور اس کی بہو, ٹھیک ہے, ان سب کو مار دینا. پھر اس کے بعد جتنے لوگ تھے, اس کی آپ نے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, وہ ویڈیو اگرچہ پرانی تھی لیکن وہ کیونکہ اس مرڈر کے بعد منظر عام پہ آئی تو اس سے ایک پوری سوسائٹی میں بڑی انسیکیورٹی ہو گئی کہ لوگوں کو خطرہ تھا کہ ہماری طرف نہ آ جائے. امید آدمی تھا, بغیر سپورٹ کے ان ایریاز میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا. ڈر کے کسی نے پناہ دی ہوگی, کسی نے رکھا ہوگا, وہ ساری چیزیں ہم ایسا ایسا انفولڈ ہوتی جائیں گی ابھی, لیکن اس تک پہنچنا ایک چیلنج تھا, وہ الحمدللہ ہم نے پورا کیا. اور آئس کی جو بات کر رہے ہیں, وہ آئس والی بات کا یہ آپ کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو. نشے کے عادی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, یہ اس کی ایکسٹرا نیکسٹ سٹیج ہو گئی تھی. مطابق یہاں پہ لوگ بات کر رہے تھے کہ اس کی خالہ نے ہی اسے کسی کیس میں چھڑوایا تھا, یہ پہلے بھی کوئی ریکارڈر تھا, تھانے میں اس کے کوئی نام وغیرہ موجود تھے, واردات میں یہ ملوث تھا اس واردات سے پہلے. ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے. دوسرا, کورٹ مومن مڈ رانجھا کا جو علاقہ ہے وہاں پر اکثر و بیشتر, صرف یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ نہیں, اس سے پہلے بھی ان ایریاز کے اندر بندے کو مارنا کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا. ایک مزاج ہے, ایک کلچر ہے جو وہاں سے تعلق رکھتا ہے. تو پولیس نے وہاں پر پولیسنگ میں, اور خاص طور پر جب آپ سلیکشن کرتے ہیں وہاں پولیس آفیسرز, تو کیا آئندہ کے لیے آپ نے کوئی ایسا لاہے عمل ترتیب دیا ہے کہ اس کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر پولیس ایک نئے انداز سے اور نئی لائنز کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے؟ بلوال, کوٹ مومن, یہ وہ 2 تحصیلیں ہیں جدھر مرڈرز کی ریشو زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ویپنز کی تعداد بھی زیادہ ہے. اس کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے اللیگل اسلحے کے اوپر ایکشن کی کیمپینز بھی چلا رہے ہیں. یہ اسلحے کا لائسنس تو اتنا آسان کام نہیں ہے لینا, اور جو جینون جس کا مسئلہ ہوگا وہ لائسنس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اللیگل لائسنس ہے, وہ ویپنز ہیں, یہ خرابی کی جڑ ہیں. اس کے اوپر روٹین میں جو ہمارے سرچ آپریشنز ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ, ان پہ کام کر رہے ہیں. یہ والا کیس ہمارے ڈی آئی سی میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے, یہ والا کیس آئی جی صاحب بھی فالو اپ کرتے رہے ہیں, یہ اس کیس پہ چیف منسٹر بھی فالو اپ کرتے رہے ہیں, اور انٹیریئر منسٹر بھی, جو سرفراز بگٹی صاحب جب کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر تھے, وہ بھی اس پہ فالو اپ کرتے رہے تھے. اس کی سینسٹیوٹی اتنی تھی, اور یہ جو آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے یہ بالکل سب کو پتا ہے کہ یہ بلوال اور کوٹ مومن میں اس کے اوپر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. آئس کے اوپر وہاں پہ اس وقت بڑا اسٹرکٹ کریک ڈاؤن چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. ابھی اس وقت آپ کی فیڈ بیک آپ اپنے لیول پہ لیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو فیڈ بیک یہ ملے گی کہ اب اتنا آسان نہیں ہے آئس پروکیور کرنا وہاں پہ. تو آئس کے ساتھ ساتھ بھلوال کو اور کوٹ مومن کو ناجائز اسلحے سے بھی انشاءاللہ پاک کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مبارک اور سرگودا پولیس کو کہ اس نے ایسا کیس جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. تو میں نے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ وہ ہمارے جناب والا جو ملزم ہے وہ بڑا, اس نے اپنا روپ بھی بدلا ہوا تھا, کہ پہلے وہ داڑھی میں تھا, جی شیو میں تھا. جی, تو کیا اس کو یہ سپورٹ یا اس کو سہولت کاری میں کچھ اور لوگ بھی ملوث تھے جن کو کوئی پولیس نے اریسٹ کیا؟
इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, वो सारी अनफोल्ड होंगी। हमने कहा कि ये आपको एक बड़ा केस है इलाके में, ये जो जितने सारे यहाँ पब्लिक के लोग बैठे हैं ये बड़े इनसिक्योर थे, किसी को हर एक को ये फिक्र थी, ठीक है। इवन सियासी लोग ये कहते थे कि उसका कोई पता नहीं कि वो रिश्तेदारों की रंजिशों के बाद किसी और तरफ उसका रुख हो जाए, ठीक है। तो लोगों की जो इनसिक्योरिटी थी वो दूर करना जरूरी था। मैं समझता हूँ इस केस पे जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज और टाइम लगा है, लेकिन चलें, हमें रिजल्ट अल्लाह ने बड़ा अच्छा दिया। और मीन वाइल आप ये भी समझें कि जितने लोग आगे मारे जाने वाली लिस्ट में शामिल थे वो उनकी जिंदगियां तो बच गई। चलें, वो एक इंसिडेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद अगला इंसिडेंट ना होने देना कमाल था HDPO कोर्ट मोमेन का। रातों को इसने वहां पे ड्यूटी की, अख्तर ने ड्यूटी की, मेरे SP साहब ने ड्यूटी की। वो आपसे सफदर वीडियोस भी शेयर करेगा कि वहां पे ड्रोन से हम किस तरह काम करें। अब खेतों में जाना है, देखिए चैलेंजेस क्या थे। वो यहां से बंदा मारता है, खेतों में चला जाता है और फिर आएगा वापस, है आसपास खेतों में, ठीक है। तो खेतों में मैं क्या अपनी पुलिस इसी तरह घुसा दूं कि चलें आप जाएं सारे, जिस बंदे के पास 3-4 वेपन्स की इत्तला हो उसको मैं खेतों में पुलिस को भेज के अपना भी नुकसान कराऊं। और उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करना था कि हम उसकी टीम्स बना के एरिया को डिवाइड करके एक एक करके स्कैन कर रहे थे। टाइम लगता था उसमें, ड्रोन यूज किए गए, ड्रोन से वो एरिया पूरे क्लियर करके फिर उसके अंदर हम जाते कि बड़े सारे काम उसमें करने पड़े। सपोर्ट उसको कहीं ना कहीं थी, सपोर्ट ये अमीर आदमी था, ये कोई गरीब आदमी नहीं था। इसकी जमीनें थी, रकबा था, इसके पास रकम थी, पैसे थे। इसने कुछ अरसा पहले 30 लाख रुपए बताए जा रहे थे कि जो ठेके की रकम वगैरह वसूल की थी, तो पैसे भी थे, असला भी था। इसकी जमीनों पे जो मजारे थे, आउट ऑफ फियर भी तो लोग इसको पनाह दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। आज इसको करने का मकसद ये था कि ये जो एक थोड़ा सा लोगों के अंदर इंप्रेशन है, या जो एक सुकून का सांस आ जाए कम से कम जिले को और पुलिस को भी। मेरे बहुत सारी नफरी कोर्ट मोमेंट से आज फ्री हुई है। ये जितने लोगों की जान बची होगी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें पुलिस ने एफर्ट तो जेन्युइनली की है, तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती जाएंगी। आज कितने वेपन मिले इससे मुकाबले में? आज उस वक्त एक वेपन था, हाँ, जो उसके हाथ में आपने वो जो चीजें उससे मिली थी वो PFSA वालों ने सेट करके रख दी थी। सिगरेट की डब्बियां थी और जो चीजें कागज थे वो सारे उधर PFSA, क्योंकि मौके पे उन्होंने सारा एविडेंस इकट्ठा करना था। वो सनिया के लिए शिदिया लक्का थोड़े वास्ते मशवरा है, कोई बुरे टाइम में थान बात कोई धमकी देवे या फोन करे जिਵੇਂ मैं थोड़ी रोल बिनुन पिया देना, एक बढ़िया बनवा लियो, एक कम दिसे गया बुरे टाइम वेच बात। तो इस गलो न थड़ुको या बाहर निकलो, मैं फोन चेक करो। मैं राती सनिया तीन फोन कर नहीं लिया भाई कि मैं बिनुन लोल ली या वीडियो लैग की गई, 1.5 मिनट का कॉल सुन के गाली सुनिया नहीं, अगो पीता तो कोई नहीं हूं, आमी कोई नहीं पीती। हुण अगा बहन जाओ खलाद दरो, हुण मुल्क नु वदे बोबो नख्या वीडियो न छाड़े सन मुल्क चौकदा थन जो मुल्क चौकदा तक बिनु लोल ले खलाद दरो क्यों नहीं दरिंदी पे। ये जेड़ा मैं थोना सने पे देना ये मुल्क तो निक्के नो, मुल्क दा चौकड़ थन वड्डा, आ जेड़ा सीधा सने है बिनु दे आवाज पे वड्डा, ये थन सने नहीं पे समझदा। शिदिया ते सनिया चौखे नहीं हो वड्डे बदमाश हो, जेड़े बोल्ड मरा के जवान हो नो उन कदी ये पेड़ जिते नो। तो इमरान सदीक को तू ए सोना नहीं पेड़ बजिया मेरे नाल, इन्ना गंडुआ तो तू मेरा सिर काफले भी खा के नहीं मैं करूंगा। तौबा तौबा ये हो नहीं मेरा पुत्र सकदा। हुण मैनू पता लग गया जेड़े तेरे काफले ए मेरा सिर नहीं मैं करवाना खान बदे नो, जे हुण तेरे काफलियां भी पीड़ा चो नल दियो सो ताकि जड़ाना है। जे उन हेक ही बनी सदीक दा जिस वे काफले गले नहीं ना मेरे हाल हो, इन्हां दे नाल आवी आप मैं हाथ गत्ती मैं तेन गल दसे संगिया बा ए किवें किसे कानो गंडुआ बंदे आ गए मेरा ही सिर नीवा होंदा दी अल्लाह थिवा के अदा काट बोते गैरत मर गई फीटे मुंह तेरा ते पीछे शिदिया लक्का ते सनिया तुसा मेरी कीती एडी फलो, तुसा मेरे कीती वीडियो लायक हो। जे मैं थोड़े डेरे ते ना आयो सो आख्या राठ ना यद्दी दिया हो, इंज राठ गल्लां करंदे है जी गल्लां विच आया फर्क किसे विच भी आ सारे सुनदे नहीं पे। तो जे फर्क आया मैं आख्या तेरे खून विच फर्क आ दिया शो दियो चुत मरा के जवान होयो इमरान सदीक हो ए इन राठा ते तू मेरे कण कड्डूंगा
اے جڑے بنڈ بنا کے جوان ہو انہاں رٹھا دے نام سنے نا ثنا اللہ این سدندے نہیں سونو 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 بھی کدی نہ رٹھا دے سنے پیچھے شیدہ لاکھ گئی اے رات ڈٹھے اے لوکاڑے نصیبو لال سدندے نہیں رٹھا دے بھی کدی نہ نصیبو تے سونو ہوئے نو تو انہاں دی قافلے میرے ال گل کے سیر نہیں میں کراں رٹھا اگلی گل تگا نالا سوتے میں پھدون آیا ہے پیڑے تے بیٹھا ہے بائیں ٹنگیاں نہیں نشانی ڈیوی آئی گا دوجے قدم متھیو مڑکا چھوٹ گیا آئی گا ایک میں گل ویکھی جدی دیاؤ جیڑا بھی میرا شریک نہیں ان جان اپنی بڑی پیاری گا میرے اگا جیڑا ہوں ان متھیو مڑکا چھوٹدا جنہاں جان پیاری ہوئے انہیں کام کدی نے کیتے تو ان میں پتہ لگ گیا ہے قافلے بھی سے گلہ واسطے آئے نا تے اے سننے شیدی اور بھی سے گلہ واسطے آئے نا میں قافلے نے بھی پیڑا چو عمران صدیق لبساں تے جڑی امین کل متی نہیں دے گیا بتو چپ کر کے کھڑو رمی امین آڑی تے میں چپ کر کے کھڑے ہونا ہی تو میں نات گتی جے تین چھن نہ نکھڑے آکی راٹھ نہ جدی دیا تو اے میں تو نمیاں بجیاں کے تندہ بدہ میں کال تے نہ کیا وہ بندے دا بچہ بانا تو سوتے میں ویڈیو کالاں کرا کے تے دو کالاں کر کے ویڈیو ہی نہ لے کیتی موڑ جنے ایڈی فالو کر لیو یدی دیا ہون تو میری کیتی ایڈی فالو تو میری ویڈیو لائک کیتی جے تیرے ڈیرے تک نہ ہو تاکی جنا نہ ہے این جنے گلہ کرندے نہیں تے شیر گلہ کرندے نہیں چھڑا تسی گیٹو باہر نکل کے پھر فون چکرو کل 9 بجے تک چھٹی گئے میرا تو ہر ویلے مدانا ایدہ نہ سہی تے قافلے نال سہی جے قافلے نال نہ سہی تے تھوڑے نال سہی اے پھدی جاؤن دے ونجے نہیں ایتھا وینا کھیڑ کھڑا کے